حبیب صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ صورتحال اب کتنی خطرناک ہو سکتی ہے خاص طور پر خطے کے لیے بھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیں امریکہ ایک جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے، امریکی شکست کا سارا ملبہ پاکستان پر کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اس کی بات جو ہے وزیر اعظم عمران خان بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیے، میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں کہ پاکستان خود ترسی کا شکار ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے خود رحمی کا شکار نہیں ہو جاتا کوئی ملک یا کچھ لوگ، جیسے عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اس وقت کہا تھا کہ ایسا معاملہ ہے، میں تو 22 سال سے یہ کہہ رہا ہوں۔ اب یہ اسکیپ گوٹنگ تھیوری بھی ایک آ گئی ہے کہ جناب ہمیں اسکیپ گوٹ بنایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے۔ جب یہ عالمی پالیٹکس ہے، عالمی پالیٹکس میں either you are part of the problem or you are part of the solution۔ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے، پرابلم آئیڈینٹیفائی کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا حل کون سا، یعنی کون سی ایسی چیز ہے، کون سے ایسی صورتحال ہے جس کو آپ سولوشن کہیں اور وہ حل ہو۔ بات یہ ہے کہ جب پاکستان 40 سال کی انگیجمنٹ کے بعد پاکستان افغانستان کے اندر جب ون فائن مارننگ یہ کہے گا ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے، ہم تو افغانستان کے پڑوسی ہیں، ہم تو دور بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، ہم تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے تو فینس بھی لگا لی ہے، ہم نے سب کچھ کر لیا ہے، تو دراصل آپ پوری دنیا کو ایک کمزوری کا تاثر دے رہے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چونکہ اپنی پالیسی پہ بہت دیر تک کھڑے نہیں رہ سکتے، آپ کو آپ کی ناک کو کسی بھی طرف موڑ کے آپ کا رخ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اسکیپ گوٹ تھیوری سے ہم باہر آئیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں افغانستان میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے سود مند صورتحال کون سی ہے۔ ہم کوئی افریقہ میں نہیں رہتے، ہم کوئی جنوبی امریکہ کا ملک نہیں ہے کہ ہم افغانستان کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دے دیں کہ جناب یہاں پر ہر کام جو ہے وہ اچھا جی امن و امان کے مطابق ہونا چاہیے، وسیع البنیاد حکومت ہونی چاہیے۔ ہم پاکستان کے طور پہ افغانستان کے پڑوسی ہیں۔ بالکل۔ اور سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں پہلے اپنے آپ کو اپنا جو سچویشن ہے اس کا سٹاک لینا ہے۔ ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ افغانستان کیا ہماری کوئی پالیسی ہے یا ہماری پالیسی صرف ڈیفینسیو ہے اور رونا ہے کہ ہم صرف روتے رہیں گے کہ نہیں جی نہیں ہم نے تو نہیں یہ کیا۔ ہم گزشتہ 22 برسوں سے یہ میں دیکھ رہا ہوں، جب سے رپورٹنگ کر رہا ہوں یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم افغانستان کے معاملے پہ ہمیشہ ڈیفینسیو رہے ہیں۔ آخر کیوں رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، یا کیا مسئلہ ہے؟ پہلے تو اس مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے لیے ہم کیا سوچتے ہیں، اور افغانستان کے لیے سوچنا ہمارا فرض ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا از فساد او فساد آسیہ، کہ یہ دل ہے ایشیا کا، اگر یہاں گڑبڑ ہوئی تو پورے ایشیا میں گڑبڑ ہوئی۔ آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرامین پڑھ کے دیکھ لیں، آج 13 اور کل 14 اگست ہے، میرا خیال یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ سب لوگ وہ تقریر پڑھ کے دیکھ لیں جب افغانستان میں افغانستان کے سفیر پاکستان میں آئے تھے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کیا کہا تھا۔ انہیں کہا تھا کہ ہم تاریخی پاکستان بننے سے بھی پہلے ہم افغانستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمیں ایک لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری بات اس میں اہم ترین ہے کہ ہم نے آج تک افغان پالیسی جو ہے ہماری وہ بالکل بند کمروں میں ہوتی ہے۔ ہم نے جتنی بھی آج تک رپورٹس بنی ہیں وہ ساری کی ساری بند کمروں میں۔ ہمیں ان بند کمروں سے باہر نکلنا ہے، ہمیں پوری بات بتانی ہے، ہمیں ایک انٹرنل سب سے پہلے پاکستان کے اندر ایک یکسوئی پیدا کرنی ہے کہ ہم افغانستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، افغانستان کے بھائیوں سے ہماری کیا توقعات ہیں اور ہم ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ اس پالیسی پہ ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے۔ حالت یہ ہے کہ میرے علم میں چند لطیفے ہیں ایسے کہ ذاتی پرخاش کے اوپر کس طرح اے بی کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں یہ کر دوں اور وہ بی اے کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں یہ کر دوں۔ جب آپ ذاتی تعلقات کو ڈپلومیسی میں لے کے آئیں گے تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ حبیب صاحب یہ بھی اور تیسری بات یہ ہے، میں لاسٹ عرض کروں کہ یہ جو بیانیے کی جنگ نہیں ہے، یہ ایک افغانستان میں ریل جنگ ہے۔ آج بھی ہرات میں اسماعیل خان کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے، وہاں پہ آج بھی گزشتہ 8 دن میں 18 شہر ان کے فال ہو چکے ہیں۔ یہ ریل جنگ ہے، یہ بیانیے کی جنگ نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ جب جنگ اور ڈپلومیسی میں بڑی سیدھی سی بات ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ آپ آگے بڑھیں گے، کوئی چیز لے کے آگے بڑھیں گے،
کوئی تجویز منصوبہ لے کے آگے بڑھیں گے تو دنیا آپ کی سنے گی. اگر آپ نے خالی سائیڈ لائنز پہ بیٹھے رہنا ہے تو بسم اللہ بیٹھے رہیں. مجھے سعد صاحب کی جانب بھی آنے ان کی جانب آنے سے پہلے بس مختصراً مجھے یہ بتا دیجئے کہ ہمارے مفاد میں کیا ہے, پاکستان کے مفاد میں کیا ہے, افغانستان میں کون سی حکومت ہے؟ دیکھیے I am nobody, میں وہ شخص نہیں ہوں جو بتاؤں مفاد میں ہمارے کیا ہے. مفاد جب ہم سب اکٹھے ہوں گے تو ہم اپنے مفاد کا فیصلہ کر پائیں گے نا. ٹھیک ہے جی, بہرحال بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. صاحب بریک پر جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو کیا اپنا بیانیہ درست کرنا چاہیے یا پھر پالیسی؟ دیکھیے بیانیہ پالیسی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو پالیسی کچھ ہوگی, کچھ عمل ہوگا, کچھ پاکستان کے سٹیٹڈ آبجیکٹیوز ہوں گے تو اس کے اوپر بیانیہ بنے گا. بیانیے کی وجہ سے پالیسی نہیں بن سکتی. پالیسی آپ کی ڈکلیئرڈ ہونی چاہیے جس کے اوپر بیانیہ بنتا ہے. میں حبیب صاحب کی بات سے کچھ ڈس ایگری کرتا ہوں کیونکہ میرے خیال میں پاکستان کا اور خاص طور پہ اس حکومت کا, ہم جب بھی افغانستان کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم پورے 20 سال کی بات نہیں کر سکتے. مشرف صاحب کا کیا بیانیہ تھا, کیا پالیسی تھی, اس کا آج ہم اس کے اوپر نہ اس کی لکیر پیٹ سکتے ہیں نہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں. جلنکیانی کی کیا تھی, زرداری صاحب کی کیا تھی, نواز شریف صاحب کی کیا تھی, مختلف ایراز میں مختلف پالیسیز رہی ہیں. آج کی پالیسی کی بات کرتے ہیں. آج کی ہماری حکومت اور ریاست کے اداروں کی کیا پالیسی ہے. مجھے تو بظاہراً سمجھ آئی کہ 3 کلیئر آبجیکٹیوز ہیں جو کہ مختلف وقت پہ ISPR بھی بات کر چکا ہے, وزیر اعظم کا دفتر بھی بات کر چکا ہے کہ ہمیں افغانستان میں 3 آبجیکٹیوز چاہیے. اور انہی 3 آبجیکٹیوز کی بنا پہ ہم جو یہ کاؤنٹر نیریٹو ہے, سینکشن پاکستان کے اگینسٹ کا جو نیریٹو ہے, ہم وہ بلڈ کریں گے. پہلا آبجیکٹیو کیا ہے؟ یہ کہ ہم جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے افغانستان میں. عمران خان صاحب نے کہا we are partners in peace, we are not going to be partners in war. یہ عمران خان صاحب کی بیانیہ تھا. یعنی کہ ہم افغانستان کے اندر ہر کام کرنے کو تیار ہیں. ہم طالبان کے ساتھ مذاکرات امریکہ نے کہا کروائیں, ہم نے کہا جی بالکل کروا دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی کمیٹی بنوا دیتے ہیں جس کے ساتھ مذاکرات ہو سکیں, ہم نے اس میں فیسیلیٹیٹ کیا. انہوں نے کہا ان کو دوحہ میں بلانے میں ہیلپ کریں, ہم نے اس میں فیسیلیٹیٹ کیا. انہوں نے کہا معاہدہ بنانے کے اندر ہیلپ کریں, ہم نے اس میں فیسیلیٹیٹ کیا. ہم ہر چیز میں فیسیلیٹیٹ کریں گے, لیکن ایسا کوئی کام نہیں کریں گے اگر وہ کہیں کہ آپ ہمیں ایئر سپیسز دیں تاکہ ہم بامبنگ کر سکیں, اس سے ہماری اور ان کی جنگ شروع ہو جائے گی. ہم جنگ نہیں کریں گے, ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس میں جنگ شروع ہو, اس سے پہلے کی تمام فیسیلیٹیشن کریں گے. یہ آبجیکٹیو نمبر 1. دوسرا ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم افغانستان کے اندر الف کی حکومت ہو, بے کی حکومت ہو, دال کی حکومت ہو, ہمیں حکومت, ہمارا صرف انٹرسٹ یہ ہے کہ افغانستان سے پاکستان کے اندر کاروائی نہ ہو, دہشت گردی نہ ہو, اٹیکس نہ ہو. یہ ہماری دوسرا آبجیکٹیو ہے. پہلا تھا کہ ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. دوسرا یہ کہ وہاں سے یا افغان NDS یا رو یا کوئی بھی اور ایلیمنٹ پاکستان کے اندر کاروائی نہ کر سکے. ہمارا افغانستان میں جو بھی حکومت بنے گی اس سے یہ ڈیمانڈ ہے. تیسرا آبجیکٹیو جو کہ اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ کے اندر بھی ہم نے دیکھا, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے بھی 2-3 دفعہ کہا, ISPR بھی کہہ چکا ہے, گورنمنٹ بھی کہہ چکی ہے کہ ہم ایسٹ ویسٹ کنیکٹیوٹی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں اس کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ ایسی ہو, ہماری کوئی وہاں پاپٹ گورنمنٹ نہ بیٹھی ہو. ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں چاہتے, لیکن افغانستان میں گورنمنٹ ایسی ہو جو کہ پاکستان پہ اٹیک نہ کر سکے اور جس کے تھرو ہمارا CPEC پیسفل میجرز کے تھرو بغیر کسی وائلنس کے سینٹرل ایشین کنٹریز اور یورپ کے ساتھ کنیکٹ ہو. یہ پاکستان کے 3 آبجیکٹیوز ہیں. اس میں یہ آبجیکٹیو نہیں ہے کہ طالبان کی حکومت آئے, اس میں یہ آبجیکٹیو نہیں ہے کہ اشرف غنی کی حکومت آئے. جو بھی افغانستان کے اندر سیٹ اپ بنے جس کو کہ ہم ہر صورت پیسفلی فیسیلیٹیٹ کریں گے, اس کے ساتھ ہم پارٹنرز ان پیس ہوں گے, ہم پارٹنرز ان وار نہیں ہوں گے. وہ پاکستان کے اندر کوئی کاروائی نہ کر سکے وائلنس کی, اور وہ ہمیں اتنی سپیس دے کہ ہم افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا ایکسس کریں. یہ 3 آبجیکٹیوز. بتاؤ مجھے, یہ 3 آپ نے جو بتائے ہیں یہ اصول ہیں. میں لفظ بدل دوں گا, آبجیکٹیوز نہیں, یہ اصول ہیں. یہ اصول افریقہ کے کسی ملک کے لیے بھی ٹھیک ہے. نہیں, بات یہ ہے کہ ہم پاکستان ہیں, ہم پڑوسی ہیں. نہیں حبیب صاحب, ہمارے ملک کے اندر وہاں سے ٹیررزم ہوتی رہی ہے, ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں. یہ پالیسی آبجیکٹیو ہے. ہم اس جنگ کا افغانستان میں 20 سال حصہ رہے, اب ہم نہیں بنیں گے, یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. ہمیں سینٹرل ایشیا کا ایکسس چاہیے افغانستان کے تھرو, یہ پالیسی آبجیکٹیو ہے. یہ کوئی ہوا کے اندر بات نہیں ہے. یہ 3 ہماری ریاست کے آبجیکٹیوز ہیں. یہ آبجیکٹیوز اس حکومت کے نہیں ہیں. عمران خان کا صاحب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے.